اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آخری حصے میں ہم روزہ افطار کروانے والے کا جو اس کا ثواب ہے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت ہم بات کریں گے دوبارہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار اور مددگار زوجہ تھیں، ام المومنین ہیں، اور آپ کی رحلت کا دن ہے کل. علامہ صاحب سے میں گفتگو وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے، کہ ایک کالر نے ہمیں سوال کیا تھا جس پر ہم پہلے گفتگو کر بھی چکے ہیں کہ آپ کی عمر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سے کم تھی جب آپ کی شادی ہوئی. 25 سال آپ کی عمر تھی، لیکن آپ کی بھی بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ جو تحقیق ہے صحیح معنوں میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بھی عمر تقریباً لگ بھگ 25 سال ہی کی تھی. تو ہم عمر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ عمر میں حضور سے بڑی تھیں، یہ روایات ہیں مختلف. سوال ان کا ہے کہ کیوں ایسا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو تحقیق کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مختلف روایات کو مان لیا، یا جن لوگوں نے روایات اس طرح کی پیش کی، اگر شروع سے دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار سے مربوط ہر شخصیت کو کسی نہ کسی جگہ پر کمزور کرنے کی فضیلت کے اعتبار سے کوشش کی گئی ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اس سے کیا مطلب؟ کچھ نہیں، صرف یہی ہے کہ اس سے 2-3 باتیں ہیں کہ یہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل بتاتے ہیں، تو اس اعتبار سے کسی اور کو افضل بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں وہ تو بیوہ تھیں، وہ تو عمر میں زیادہ تھیں، اور فلاں جو ہے وہ عمر میں کم بھی تھیں اور وہ کنواری بھی تھیں، تو وہ زیادہ اس اعتبار سے فضیلت والی ہو گئی. جبکہ فضیلت وہ بھی نہیں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کنواری ہونا فضیلت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی اگر تحقیق کرو تو وہ بھی عذرا کہلاتی تھیں. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. چلیں کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے بات کرنی پلیز. جی کریے. بسم اللہ فرمائیے. جی فرمائیے. آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ سوال کیجئے. ٹی وی تو میں نے بند کر دیا میرے بھائی. ابھی بند کیا؟ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹائمنگ ہے آپ کے چل رہے ہیں نیچے افطاری کے، جی آپ نے برمنگھم کا لکھا ہوا ہے 9:51، جبکہ یہاں 9:43 ہے. یہ تمام جو ہے ہمارے ادارے میں، اس میں ذرا وضاحت کیجیے کہ صحیح ٹائم کیا ہے. لندن کا ٹائم ہے، اس سے 8 منٹ کا فرق پڑتا ہے برمنگھم کا ٹائم کا، وہ 9:43 ہوتے ہیں. تو آپ کے یہاں 51 ہے. یہ کیا کوئی آپ فقہ جعفریہ کی روح سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں وہی ہے. جی بالکل فقہ جعفریہ کی روح سے پوچھ رہا ہوں. چلیں ہم دیکھتے ہیں، پھر آپ کو آگاہ کنٹرول روم والے دوبارہ چیک کریں جو ٹائمنگ ہے ایک بار پھر، تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو. جی برمنگھم کی دیکھ لیں. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب سے عرض یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی دل کا مریض ہے، اس کو ڈاکٹر نے سپرے دی ہوئی ہے زبان کے نیچے مارنے والی، جی کیا روزہ رکھ کر وہ سپرے کر سکتا ہے یا نہیں؟ بس یہ سوال ہے مولانا صاحب. ٹھیک ہے، شکریہ. وہ اسپرے جو زبان کے نیچے لگائی جاتی ہے، اسپرے کی جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں باطل ہوتا، بشرطے کہ آپ اس کی لیکوڈ کو حلق کے نیچے نہ اتاریں، کوئی حرج نہیں. ہاں اس سے روزہ برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال جو ہے وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تو ظاہر ایک کٹھن مرحلہ بھی آیا، تو آپ نے اس دور میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تو اس حوالے سے کوئی نہیں معلوم.
تو آپ کے صبر و استقامت پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایمان سرچشمہ ہے تمام نیکیوں کا. صبر استقامت ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. ایمان اگر کمزور ہونا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکشن دکھاتے ہیں. ایمان کمزور ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکشن نہیں بلکہ استقامت ظاہر کرتے ہیں اپنا اور ثابت قدمی ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. علامہ صاحب سے مجھے کچھ سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیں، سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے یا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے جناب، آپ فکر نہ کریں. بلڈ ٹیسٹ کہ اس کے ذریعے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. شکریہ. شکریہ جی بہت. جزاک. اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. فرمائیں. امریکہ سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. تو جی کتنی دیر تک ہولڈ رکھوں؟ ابھی بات آپ کی بات ہو رہی ہے مولانا صاحب سے، آپ سوال کریں. اچھا جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی بات یہ ہے کہ یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں تو سورۃ تحریم کا جو ہے کہ وہ جو عورتیں تھی دو جنہوں نے راز فاش کیا تو پروردگار نے کہہ دیا کہ میں تمہیں دیتا ہوں کنواریاں، نیچی نظر والیاں، عبادت والیاں، تابعداری کرنے والیاں اور کنواریاں. تو یہ وہ کن کے لیے تھا؟ وہ جو سورۃ تحریم میں جو آیات آئی تھی وہ کن کے لیے تھی؟ اس سوال کا جواب چاہیے. چلیں آپ دیکھیں ٹی وی، آپ کو جواب ملتا ہے. شکریہ. دیکھیے مفسرین نے بتایا ہے اور تاریخ میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے پس منظر میں سورۃ تحریم کے اندر یہ آیت ہے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ بنت عمر. ان دونوں کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا کہ رسول اکرم کی زوجیت میں رہیں، اور ان دونوں نے ایک واقعے کے اندر کچھ ایسی حرکت کی کہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، ان کو توبہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ ان کی جگہ پر کنواریوں کو اور بہترین ان سے بہتر کو ریپلیس کر سکتا ہے. الٹرنیٹیو اللہ کے پاس موجود ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کمال ہو گیا ہے کہ کوئی ورجن ہے اور کنواری ہے تو وہ رسول اکرم کے ساتھ جیسے چاہے سلوک کر سکتی ہے. تو یہ ان کے بارے میں تھا. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ ازواج کا احترام واجب سمجھتے ہیں اور اللہ نے بھی انہیں امہات المومنین کہا ہے، مگر احترام اپنی جگہ پر ہے. کسی کو اتھینٹک ماننا یا نہ ماننا اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب سے ایک جمعہ کے بارے میں دریافت کرنا ہے. یہ سوال جی بسم اللہ. جمعہ کے وقت اگر نمازی کو جاتا ہے تو خطبہ بھی نہیں سنتا ہے. ایک رکعت جو ہے جب نماز شروع ہو جاتی ہے 2 رکعت تو پوری ہو جاتی ہیں، تحیات میں شامل ہوتا ہے، تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا یا اس کو زور پڑھنی پڑے گی؟ یہ ہے سوال مولانا صاحب سے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سوال کیجئے. سر سجاد صاحب بول رہا ہوں. جی سجاد صاحب. علامہ صاحب سے بات کرنی تھی، ایک سوال تھا چھوٹا سا. جی فرمائیے سجاد شاہ صاحب. علامہ صاحب یہ بات پوچھنی تھی کہ جو صبح اذان ہوتی ہے اپنا حرم حضرت امام حسین میں، تو اس کے بعد نماز ہوتی ہے باجماعت، تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، وہ مطلب ٹی وی پر اگر ہوتی ہے تو ہاں جی نہیں باجماعت ٹی وی پہ نہیں،
پھر نماز ہوتی ہے باجماعت جو ہے. اگر آپ وہاں خود حرم میں ہیں اور جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو کیوں نہیں پڑھے آپ؟ پڑھیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ چل رہی ہے اور اس کو فالو کریں. ٹی وی پر اگر ہے تو نہیں، اس کو نہیں فالو کریں گے، آپ اپنی ٹائم کے حساب سے پڑھیں. اتصال نہیں. اچھا اچھا جی چلو میں یہی صبح اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے تو میں نے کہا چلو علامہ صاحب سے پوچھ لیں گے. نہیں وہ جماعت کی نماز نہیں، نماز جماعت نہیں ہوتی. جی شکریہ. صحیح ہے. خدا حافظ. ٹھیک ہے جناب، تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی اچھا یہ صبح کی ظاہر سب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ میں پڑھ لیں. تو ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جمعہ کا خطبہ وہ دیکھیے جمعہ کی نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا. میں تھوڑا مختصر صحیح مگر کلی جواب دے دوں تاکہ تمام ہمارے ناظرین و ناظرات کے علم میں بھی اضافہ ہو. جمعہ کی نماز مولا امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے زمانے میں واجب تخیری ہے. واجب تخیری کا مطلب ہے کہ آپشنل واجب ہے کہ جمعہ کے دن آپ ظہر پڑھیں یا جمعہ کی نماز پڑھیں. آپشنل ہے. صحیح. اگر آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں. یہ تمام اس وقت کے مراجع نظام کا فی الجملہ فتویٰ ہے. تو جو واجب تخیری ہے جمعہ کی نماز، اگر کوئی جان بوجھ کر خطبے میں اٹینڈ نہیں کرتا ہے، یہ نماز میں تاخیر سے آتا ہے جان بوجھ کے اگر ایسا ہے تو اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ ظہر کی نماز پڑھے. ویسے بھی جو لوگ ٹائم پہ آ کر کے خطبے بھی سنتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی احتیاط کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز بھی پڑھیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر تحیت میں شامل ہوئے ہیں یا آخری رکوع میں شامل ہوئے ہیں تو نماز پڑھ لیں، احتیاطاً ظہر بھی پڑھیں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں. جی ٹھیک ہے. اس آج کا جو ٹاپک تھا ہم نے کم و بیش اس پر بات کر لی ہے. ایک جو ٹاپک میں نے چھوٹا سا وہ رکھا تھا وہ حالات کے پیش نظر وہ تھا کہ روزہ افطار کرانے والے کے لیے کیا ثواب ہے. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ جو کتراتے ہیں یا تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں آج کل روزہ. میرا خیال ہے کہ اس کو ایک منظم اور مفصل پورا ایک پروگرام کم از کم ڈیڈیکیٹ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ زمانہ بہت زیادہ خود غرض ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ اپنی دنیا میں مست ہونے لگے ہیں اور دوسروں کو کھلانا یا دوسروں کو بلانا یا دوسروں کی مہمان نوازی کرنا، روزہ کسی اور کا کھلانا اور دوسروں کی افطاری کا انتظام کرنا، یہ سب ایک مصیبت، بلا، کسٹم یا بیکار لوگوں کا کام یا زیادہ پیسے جو مفت میں آ گئے ہیں ان کا کام ہے. ہم جناب اپنی دنیا میں ٹھیک ہیں، ثواب کے کام بہت کر رہے ہیں اور اس کی کیا ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اگر معلوم ہو جائے کہ افطاری کسی کی کرانے کا کیا ثواب ہے تو لوگ پاگلوں کی طرح روزے داروں کی تلاش میں نکل جائیں کہ بھائی ہمیں روزے دار چاہیے تاکہ ہم ان کی افطاری کرائیں. روزے داروں کی تلاش میں نکل جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے مہمان کی تلاش میں نکلتے تھے. کسی وقت مہمان نہیں ملتا تھا، کوئی بھی ملتا، جب تک نہیں ملتا خود بھوکے رہتے تھے ان کے مہمان. کیا اللہ نے ان کی ادا کی خاطر انہیں کوئی دنیا میں نقصان پہنچا دیا یا ان کا کوئی مال کم ہو گیا؟ وہ خلیل اللہ بن گئے. اللہ کے مہمانوں کو اپنے گھر میں بلا کر کھلانے والے اللہ کے خلیل ہو جاتے ہیں. صحیح. اگر پتہ چل جائے کہ روزہ کسی اور کا کھلانے کی وجہ کیا ثواب کیا ہے اور روزے کا افطاری دینے کا کیا ثواب ہے، تو میں نے عرض کیا نا کہ تلاش میں نکل جاتے لوگ کہ بھئی ہمیں روزے دار چاہیے تاکہ ہم ان کا روزہ کھلوا سکیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے اسی لیے عرض کیا نا کہ ایک مفصل آپ کو ایک پروگرام چاہیے. آج ہم صرف کلی باتیں کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ آج کل لوگ مہمان آتے ہیں تو چڑھتے ہیں، گھر میں مہمان آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ ایک بیماری کیسے
آج کے معاشرے کی پیدا ہو گئی ہے کہ مہمانوں سے چڑھنا، جبکہ مہمان خاص اللہ کا کرم اس گھر پر ہوتا ہے کہ جس گھر پر کوئی مہمان دق الباب کرتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں آتا نا خود سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، آپ اسے بلا بھی نہیں سکتے، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. اگر کوئی مہمان خود سے کسی کے گھر میں آ جائے، سمجھو کہ بہت بڑا اللہ کا کرم اس گھر کے اوپر ہونے والا ہے. اگر اس کو کوئی رد کر دے تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ آپ کو کوئی کہے کہ یہ آپ کے 100 پاؤنڈ ہے، چلو 100 پاؤنڈ ہی صحیح، تو آپ اس کو لے کے پھاڑ دیں گے تو آپ عقل مند کہلائیں گے یا پاگل؟ لوگ اس طرح سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے. صحیح. ایک پروگرام میں ایک موضوع ابھی سے آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ ایک تو یہ ہوگا، ایک پروگرام مہمان نوازی، آداب مہمان نوازی کیا ہے. آپ مہمان بنیں گے تو کیسے بنیں گے، میزبان بنیں گے تو کیسے بنیں گے. دین مبین اسلام میں مہمان نوازی کے جو احکام اور آداب ہیں اس پر ایک پروگرام ہونا چاہیے، تاکہ اس کو بھی زندہ کیا جائے. سنتیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں، اور حکم ہے کہ جب کسی زمانے میں کوئی سنت دم توڑ رہی ہو یا اس کو بھلا دیا جا رہا ہو تو علماء کا فرض ہے کہ اس کو زندہ کریں اور بھرپور اس کی افادیت کو اور اس کی فضیلت کو اجاگر کریں، تاکہ لوگ اس سنت کو ضائع ہونے سے بچائیں. مہمانوں کا جو ایک مفہوم ہے وہ اپنی جگہ پہ آج کلی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. افطاری کرانے کا جو ثواب ہے، سرکار نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من فطر منکم صائما مؤمنا، اگر کسی مؤمن روزے دار کو تم نے افطاری دی فی ھذا الشہر، اس مہینے میں، ماہ رمضان میں، کان لہ بذالک، ثواب جتنا تمہارے روزے کا ہے نا اتنا تمہیں روزہ کھلانے سے، روزہ کھلوانے سے تمہیں اس کا بھی مل گیا. یہ نہیں کہ اس کا خالی ہو گیا تمہارے پاس آ گیا، بالکل اتنا ہی ایک ثواب تمہارے پاس بھی آ گیا. تو گویا کہ اب میں نے فرض کرے 10 لوگوں کو افطاری دی، ایک روزہ میں نے رکھا، ایک روزے کا ثواب، 10 روزوں کا ثواب بھی میرے کھاتے میں آ گیا، کیونکہ میں نے افطاری دی. پلس کیا ہے، عند اللہ عتق رقبہ، اس کا ثواب یہ کہ ایک آپ نے اللہ کی راہ میں غلام کو یا کنیز کو آزاد کیا ہے. پھر وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، جتنے گناہ ماہ رمضان سے پہلے اس نے کر لیے ہیں ان سب گناہوں کی مغفرت اللہ جو ہے فراہم کر دیتا ہے اگر آپ نے کسی ایک مؤمن روزے دار کو کھلایا. قیل یا رسول اللہ، کچھ صحابہ جو ہے بے چین ہوئے، اتنا منہ میں پانی آیا، اتنا عظیم ثواب ہے، کچھ نہیں بھی کھلوا سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ انا لا نقدر علی ذلک، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی تم دے سکتے ہو نا کسی روزے دار کو کہ بھائی ابتدا میں یہ آپ لے روزہ کھول. میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا، ایک صاحب تھے، ایک چیز پر ان کا بہت زیادہ خیال تھا کہ جیسے میں ممبر سے مجلس ختم کر کے اتروں وہ فوراً پانی ایک گلاس میں لے کر کے حاضر ہو جاتے تھے. طاقت ہے بالکل. اصل میں نے ان سے بعد میں بات کی تو کہا میں نے سن رکھا تھا کہ جو پانی پلاتا ہے اس کا یہ عظیم ثواب ہے، تو میں نے کہا اس میں پہل کروں، میں خود کیوں نہ کروں. لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، شاید اس کو کوئی دیکھتا ہو تو سمجھتا ہوگا کہ بیوقوف ہے، بہت عظیم ثواب ہے. تو ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح کسی کو کھلا دو، ثواب میں شامل ہو جاؤ. ولو بشربۃ من ماء، ایک گھونٹ پانی پلا دو، یہ تو کر سکتے ہو نا. کتنی غربت آ گئی ہے، کتنی ناداری آ گئی ہے، کتنی مسکینی اور فقیری آ گئی کہ تم ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پلا سکتے، ایک کھجور کا ٹکڑا نہیں کھلا سکتے. بہرحال یہ اس لیے فرمایا کہ جو کھلا سکتے ہیں ان پر حجت تمام کریں، جو کھلا سکتے ہیں پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم کیسے کھلائیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے بہتر اور عبادت کیا ہے کہ آپ کو ٹائم اس کے علاوہ بھی کسی اور کام کے لیے چاہیے اور اس کے لیے نہیں چاہیے. عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں ٹائم ہمارے پاس ہے.
کہتے ہیں مالدار لوگوں کا کام ہے. آپ جو کر سکتے ہو کرتے ہیں. ہو سکتا ہے مالداروں کو توفیق اللہ حاصل نہیں دیتا ہو اور آپ کو یہ توفیق حاصل ہو گئی ہو. کسی مومن کو گھر پہ بلا لینا کتنا عظیم ثواب ہے. ایک افطاری اس کی کرا دینا. ماشاءاللہ مانچسٹر جیسے بڑے شہر میں اداروں میں تو یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ اداروں کو اسی طرح محفوظ رکھے. اچھا اس میں ایک بڑی کنفیوژن بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ ادھر انگلینڈ میں رہتے ہیں تو زیادہ لوگ یہ شاید سوچتے ہوں گے کہ غریبوں کو افطاری کرانی چاہیے یا ہم کسی کو بلائیں گے تو وہ مائنڈ کر جائیں گے. اس طرح کا بھی ہم نے روزے دار جو ہے اس کی کنڈیشن کنفیوژن بھی ہوتی ہے. میں بتا رہا ہوں غور سے سنیں. جو روزے دار ہے نا اس کی کنڈیشن غریب اور امیر کی یکساں ہوتی ہے. جو روزے میں رہتا ہے بیچارہ افطاری کے ٹائم پہ جتنی بھوک ایک غریب کو لگتی ہے اتنی اس امیر کو بھی لگتی ہے نا. تو یہ نہ آپ سمجھیں کہ صرف غریب کو ہی کھلانے چاہیے. یہاں پر روزے دار کا حکم ہے کہ روزے دار کی آپ روزہ کشائی کریں, روزے دار کو افطاری دیں. اب وہ روزے دار مومن ہو کافی ہے. اب مالدار ہے, غریب ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, وہ تو زیادہ آپ کا ثواب بڑھے گا اگر کسی یتیم کو آپ نے, بے سہارے کو آپ نے دیا. ورنہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک امیر کو آپ کھلائیں گے جو روزے دار ہے اور مومن ہے, یا ایک عالم دین کو, ایک طالب علم کو کھلائیں گے, ایک شاعر کو کھلائیں گے, ایک مداح کو کھلائیں گے, ایک اچھے مومن کو کھلائیں گے. آپ کا پھر اس کے حساب سے درجہ بھی بڑھتا چلا جائے گا, لیکن کم کسی کا نہیں ہوتا ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں گزر چکا ہے. آخر میں چاہتا ہوں کہ عشرہ رحمت ہے اور اس کا اختتام بھی ہوتا جا رہا ہے ایک دن کے بعد. آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ اس رمضان میں جو کہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے ایک قسم کا, اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں. اور آخر میں جو ہمارا ٹاپک تھا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, کل چونکہ آپ کی وفات کا دن ہے تو اس کو کیسے منائیں ہم جو شیعہ ہیں یا ان کے جو ماننے والے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال جو محسوس مثال ہے میں دیتا ہوں, چونکہ ہمارے ناظرین و ناظرات روز مرہ کے اندر جو محسوس کرتے ہیں اس سے زیادہ حقیقت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. فرض کریں اچانک ازدا کے سپر مارکیٹ نے اعلان کر دیا کہ جو آج کے دن یا 8 دن تک جو ہمارے یہاں شاپنگ کرے گا اسے ہم مفت میں 100 پاؤنڈ کا واؤچر دے دیں گے, صرف 100 پاؤنڈ کا. کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے تو کیا کوئی بھی ازدا کی سپر مارکیٹ کی جو پارکنگ ہے وہ خالی رہے گی؟ اس قدر لوگ ٹوٹ پڑیں گے. 100 پاؤنڈ, حالانکہ وہ آپ سے ہی کما کے واپس تھوڑا سا آپ کو دے رہے. فرض کریں 100 پاؤنڈ کا واؤچر مفت میں مل رہا ہے شاپنگ کرنے کے لیے, دوڑ کے جائیں گے, آپ کی جاب کو آپ آگے پیچھے کر دیں گے, آپ کی اپائنٹمنٹ کو آگے پیچھے کر دیں گے, مگر وہاں ضرور پہنچ جائیں گے. 100 پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرما رہا میں نے اس مہینے میں اسپیشل آفر کے تحت فری میں 3 سیزن کے اندر 3 بڑی بڑی واؤچرز رکھی ہیں تمہارے لیے. پہلے 10 دن رحمت کا واؤچر دیں گے, دوسرے 10 دن مغفرت کا واؤچر دیں گے, تیسرے دن تمہیں جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیں گے. کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کتنا جد و جہد کرنا چاہیے, ہمیں کتنی اس میں تگ و دو کرنی چاہیے, ہمیں کتنی اس میں زیادہ محنت کرنی چاہیے, اور ہمیں کس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں, تلاوت میں اور نیکیوں میں اپنے وقت کو لگانا چاہیے. ہر کوئی سمجھے, اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھنا چاہیں تو اس سے بہتر کوئی آپ کو سیزن نہیں ملے گا کہ آپ بٹورے اللہ کی رحمت کو بھی, مغفرت کو بھی اور نجات کو بھی. کل یوم وفات ہے جی, تو اس حوالے سے مومنین کے لیے کوئی پیغام؟ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات سے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے. جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جو اس وقت 4 یا 5 سال کی عمر کی تھی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور اس وقت جو بھی اہل دل اور اہل ایمان تھا وہ گریہ کناں تھا. کل وفات کا دن ہے, ہر مومن یقیناً عزاداری اور سوگواری کا حق بھی ادا کرے, ساتھ ہی ساتھ 3 باتوں کو اپنی زندگی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے
اختیار کرے. ایک اپنے ایمان کو مضبوط کرے, کسی کی پرواہ نہ کرے سوائے خدا اور اس کے رسول کی. صحیح. اپنے اور اپنے خدا کے درمیان معاملات کو درست رکھے, باقی دنیا کو چھوڑے ان کی حالت پر, دنیا والوں کو ان کی حالت پہ چھوڑے. دوسری چیز, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو کنجوسی مت کریں, کیونکہ وہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور آپ کو موقع ملا ہے تو آپ جی بھر کے دیں. بی بی نے تو سب کچھ لٹا دیا, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے. تیسری اور آخری بات, اپنے ساتھی کا بھرپور ساتھ دیں. سیدہ نے رسول اکرم کو اپنی زندگی کا ساتھی چنا اور ایسا نبھایا کہ کسی اور زوجہ کے حضور نے ضرورت کا احساس بھی نہیں کیا. میری بہنوں, میری ماؤں, جو بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کنیز بننے کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہے, اپنے ساتھی کو صحیح راستے پر ساتھ دو, مدد کرو, نبھاؤ, اس کے ساتھ نبھاؤ کرو, ایسا مضبوط کرو کہ اسے فخر محسوس ہو اور پھر کسی عورت کی طرف اس کی توجہ بھی نہ جائے. یہ ایک پیغام ہے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ ایسے چلو کہ جیسے سرکار دو عالم نے چل کے دکھایا ہے, میرے مولا نے چل کے دکھایا. بے شک, بہت بہت شکریہ آغا صاحب. اور آخر میں انتہائی اہم پیغام جو آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا. ناظرین, آج ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اوور بھی ہو گیا, میرے ہاتھ سے اوپر چلا گیا, اور معذرت چاہتے ہیں اگر زیادہ مزاحم ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہمارے ساتھ نئے مہمان بھی موجود ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.